تھپڑ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ زمل اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر گری تھی۔ اس کے ہونٹ بیٹھ کے کونے سے لگے تھے جن سے ہلکا ہلکا خون بھی رسنے لگا تھا۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اپنے من چاہے شخص کے ساتھ پہلی رات اس انداز میں بھی گزر سکتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو کی تار در کی تار گرنے لگے۔ زمل نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر جیسے اوپر دیکھا تو منیب اسے بالوں سے کھینچ کر دوبارہ کھڑا کر چکا تھا۔ زمل کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ منیب پلیز میری بات سن لے، آپ مجھ پر شک کیسے کر سکتے ہیں؟ جانتے ہیں میں آپ سے کس قدر محبت کرتی ہوں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ نشان کسی لو بائٹ کے نہیں ہے بلکہ الرجی کے ہیں۔ مجھے الرجی ہو گئی تھی۔ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی کہ آپ کے علاوہ کوئی اور شخص میری زندگی میں آئے گا۔ لیکن منیب کو اس کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ میں تمہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ تمہارے اس بوائے فرینڈ کے ساتھ گل چھڑے اڑاتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ جس وقت میں کمرے میں آیا تھا وہ تم پر جھکا ہوا تھا اور یقیناً تمہارے اس دل فریب حسن کے مزے ہی لوٹ رہا ہوگا۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تم جیسی لڑکی جب میرے آگے پیچھے گھوم کر اپنی ادائیں دکھا سکتی ہے تو وہاں کالج میں تو نہ جانے تمہارے کتنے عاشق ہوں گے جو تمہارے آگے پیچھے گھومتے ہوں گے۔ روتے ہوئے زمل کی ہچکیاں بند چکی تھی۔ مزید اپنی صفائی میں وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ اس نے اپنے لباس کو ٹھیک کیا اور دوپٹہ لپیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ لیکن منیب کا غصہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری حدیں بالائے طاق رکھ کر گندے سے گندے الفاظ اس کے لیے استعمال کرے۔ اسے روتا دیکھ کر کہنے لگا چپ، بالکل چپ۔ خبردار جو یہ آنسو بہا کر خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی تم نے۔ اب مجھے تم پر بالکل بھی یقین نہیں رہا۔ پتہ نہیں اور کیا کچھ کر رکھا ہوگا تم نے۔ اوہ مائی گاڈ، پتہ نہیں تم سے شادی کرنے میں کیوں میں نے اتنی جلد بازی کر دی۔ زمل روتے ہوئے کہنے لگی کہ بس کر دے، اور کتنے گندے الزام لگائیں گے مجھ پر؟ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا؟ لیکن منیب اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ کہنے لگا یقین تو مجھے تب تک نہیں آئے گا جب تک میں یہ جان نہیں لیتا کہ تم پاک دامن ہو یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ مجھ سے پہلے تم نے کسی اور کو میرا حق دے دیا ہو اور اب کمواری بن کر مجھ سے شادی کر لی ہو۔ زمل کی روح کی دھجیاں اڑ چکی تھی۔ اسے اب منیب سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ الفاظ ہی ختم ہو چکے تھے جن میں وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ سکتی۔ منیب نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور کہنے لگا کہ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ 2 منٹ کے اندر اندر پتہ چل جائے گا کہ تم پاک دامن ہو یا نہیں۔ زمل کو تو پہلی رات کے لمحات سے خوف آتا تھا۔ اوپر سے منیب کا غصہ اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ منیب بغیر اس پر رحم کیے اس کے قریب آنے لگا۔ خوف کے مارے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز منیب، جو بھی کیجیے گا آرام سے کیجیے گا۔ میں آپ کے جنونی پن کو اتنی آسانی سے برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ لیکن منیب کہاں سن رہا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ زمل پر قابو حاصل کر چکا تھا۔ زمل کے لبوں سے چیخ نکلی تھی جسے وہ اپنے لبوں میں قید کر کے خاموش کروا گیا۔ زمل کو تو لگا تھا جیسے وہ دوسرا سانس ہی نہیں لے پائے گی، بس یہیں پر اس کی زندگی تمام ہونے والی ہے۔ منیب نے بڑے غصے کے ساتھ لمحات گزاری تھے۔ جب وہ اس سے جدا ہوا اور اپنے وجود پر نظر ڈالی تو ایک پل کو ٹھٹکا تھا۔ بیڈ کی چادر کا رنگ بدل چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے وجود پر بھی ایسے نشانات موجود تھے جو کہ زمل کی پاکیزگی کی گواہی دے رہے تھے۔ منیب نے ایک نظر زمل کو دیکھا اور پھر واش روم میں جا چکا تھا۔ زمل کے سارے خواب جو لڑکپن سے لے کر اب تک وہ منیب کو دیکھ کر دیکھتی آئی تھی، وہ سارے جیسے پانی کے بلبلے کی طرح ہوا میں ہی تحلیل ہو چکے تھے۔ جب سے اس نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تھا وہ صرف منیب کو ہی اپنے سامنے دیکھتی آئی تھی۔ شروع میں تو اسے منیب کی ڈانٹ ڈپٹ بری لگتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے منیب کو دیکھ کر اسے بالکل ہیرو والی فیلنگ آنے لگی تھی۔ منیب کو دیکھ کر اس کے اندر کے جذبات بڑھنے لگے تھے۔ پہلے تو اسے سب کے کہنے پر بھائی کہہ کر بلاتی تھی۔ اس کی اماں نے اسے سکھایا تھا کہ بیٹا منیب تم سے عمر میں کافی بڑا ہے، اس لیے تم سمرین اور ایمن کی طرح منیب کو اپنا بھائی سمجھو اور اسے بھائی جان کہہ کر بلایا کرو۔ لیکن اس کے جذبات تو کسی اور رخ ہی موڑ چکے تھے۔ پہلی بار اس کے دل میں محبت کی کومپل
उस वक्त फूटी थी जब एक बार सर्दियों का मौसम था, दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था और बारिशें हो रही थी। ऐसे में जिमल को नहाना ज़रूरी था। वो बाल खोले बैठी थी जब शहला बेगम तैयार होकर उसके कमरे में आई। ख़ानदान में एक जगह फौतगी हो चुकी थी जहाँ पर जाना ज़रूरी था। उन्होंने अपनी बेटी को इस हालत में बैठे देखा तो शहला बेगम कहने लगी, ये क्या हालत बना कर बैठी हुई हो तुम? अभी तक तुम नहाने नहीं गई? तुम्हें मैंने कहा है जब ज़रूरी गुस्ल करना हो तो यूं वक्त ज़ाया करके ना बैठा करो। जल्दी जल्दी नहाओ और इस गंदगी को अपने वजूद से साफ करो। लेकिन वो मुंह फुलाकर कहने लगी कि अम्मा हर महीने ये क्यों आ जाते हैं? कम से कम सर्दियों में तो ये छुट्टियों पर चले जाया करें। इतनी सर्दी है, बाहर ओले बरस रहे हैं और यहाँ मैं बाथरूम में जाकर नहाऊं? कहीं मुझे नमूनिया हो गया तो? शैला बेगम ने उसकी इस बात पर पाँव से जूता ही उतार लिया था कि पता नहीं तुम जैसी काहल लड़की का क्या बनेगा। जाओ जाकर नहाओ वरना ये जूता देख रही हो ना। अम्मा की डांट सुनकर वो वॉशरूम में नहाने के लिए जा चुकी थी। बाकी सब घर वाले ताज़ियत के लिए निकल चुके थे। घर में अब समरीन, एमन और मुनीब ही बचे थे। मुनीब अपने कमरे में बैठा हुआ था जब अचानक जिमल के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उसने जैसे ही गीज़र ऑन किया था तो अचानक से गीज़र से धुआं निकलने लगा था और देखते ही देखते आग के शोले भड़क उठे थे। खौफ से जिमल को कुछ समझ नहीं आया था। पूरे बाथरूम में धुआं फैलने लगा था। ये तो शुक्र था कि उसने अभी तक कपड़े नहीं उतारे थे, लेकिन अचानक से शावर खुलने से वो ठंडे पानी से बिल्कुल भीग चुके थे। समरीन और एमन वॉशरूम के बाहर खड़ी जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी। धुआं कमरे से बाहर निकल रहा था। वो कहने लगी कि प्लीज़ जिमल दरवाज़ा तो खोलो, इधर दरवाज़ा खोलोगी तो तुम्हें बचाएंगे प्लीज़। लेकिन वो तो बस अंदर खड़ी उछलती कूदती शोर मचाए जा रही थी कि प्लीज़ मेरी मदद करो, जल्दी दरवाज़ा खोलो। तभी मुनीब वहाँ पर आया था। 2-3 बार उसने कहा कि दरवाज़ा अंदर से खोलो, लेकिन जब दरवाज़ा ना खुला तो उसने ज़ोर लगाकर दरवाज़ा तोड़ा था। अंदर बहुत धुआं था। जब धुएं में उसे जिमल का बाजू नज़र आया तो उसने उसे बाजू से खींच कर अपने सीने से लगा लिया था। कहने लगा कि फ़िक्र मत करो, तुम ठीक हो। वो पहला लम्स था जो जिमल को मुनीब का मिला था। मुनीब ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा हुआ था। उसकी कमर भी भीगी हुई थी और ऐसे में सारा खौफ और डर जिमल के दिल से निकल चुका था। उसे बस इतना याद था कि मुनीब उसके बेहद करीब है, उसे अपने सीने से लगाए वो उसे वॉशरूम से बाहर ला रहा है। बस उसी लम्हे वो मुनीब की मोहब्बत की कैदी बन चुकी थी। तब से लेकर अब तक वो मुनीब के लिए क्या कुछ नहीं करती आई थी। उसका दिल जीतने के लिए अपने बचकाना ज़हन के साथ कभी कोई उल्टी हरकत करती तो कभी कोई। लेकिन आज जब बरसों बाद उसे उसकी मोहब्बत मिली थी तो वो भी इस अंदाज में मिली थी कि वो चाहकर भी उस रात को भूल नहीं पा रही थी। मुनीब वॉशरूम से बाहर निकला और इसे जो ही बेड पर लेटे हुए देखा तो तड़प कर कहने लगा, लेटी क्यों हो? जाओ जाकर चेंज करो और मेरे बिस्तर को भी साफ़ करो। मुझे सोना है यहाँ पर और ये रोना धोना बंद कर दो। मैं तुम्हें अपने तरीके से ही सीधा करूँगा अब, और तुम्हारी इन करतूतों के बारे में तुम्हारे घर वालों को भी बताऊँगा, जिन्होंने तुम्हें इस कदर सर पर चढ़ा रखा था कि तुम्हारी तरबियत करना ही भूल गए और तुम जैसी पनौती को मेरे सर पर डाल दिया। जिमल गहरी सांस खारिज करके सिर्फ इतना ही बोली थी कि आपको यकीन तो आ गया है ना? मेरी पाक दामनी का सबूत भी मिल चुका होगा। जिस कदर सख्ती का मुजाहरा आपने किया ना, उतना तो जान ही चुके होंगे कि मेरे करीब आपके अलावा कोई और मर्द नहीं आया। लेकिन मुनीब के दिल में शक के बीज बोए जा चुके थे। वो कहने लगा कि आजकल दुनिया बहुत आगे जा चुकी है मोहतरमा। मेरा ताल्लुक जिस फील्ड से है वहाँ पर मैं बेहतर जानता हूँ। आए रोज़ गायनी के वार्ड में कितने ही बगैर शादीशुदा लड़कियाँ तशरीफ़ लाती हैं और राजदारी के साथ लाखों रुपए देकर सिर्फ ये कहती है कि हमें वापस से ऐसा बना दो कि जब पहली बार हमारा शौहर हमारे करीब आए तो बिल्कुल यूँ लगे जैसे इससे पहले हमारे करीब कोई मर्द आया ही नहीं है। बाकी रोना धोना, दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऐसे अल्फाज और ड्रामे तो आजकल की लड़कियाँ बड़ी अच्छी तरह कर लेती है। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब कुछ जान कर भी तुम पर यकीन कर लूँगा? इन अल्फाज के बाद जिमल के पास कुछ भी कहने को बाकी नहीं रहा था। वो उठी थी और आकर मुनीब के सामने खड़ी हुई और कहने लगी, ये तो आपको वक्त ही बताएगा कि आपने मेरे साथ क्या किया है। आपने किस तरह मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया है। वो भी वॉशरूम जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब वापस आई तो मुनीब बिस्तर पर लेटा सो चुका था।
وہ چپ چاپ اس کی دوسری طرف آ کر لیٹ گئی۔ ساری رات درد اور تکلیف سے اسے نیند نہیں آئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو کمرے میں منیب پہلے سے موجود نہیں تھا۔ وہ ہلکا پھلکا تیار ہو کر نیچے آئی تو سمرین اور ایمن اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہی حمیرہ بیگم نے جب اسے یوں سرخ آنکھوں کے ساتھ دیکھا تو مسکرا کر اس کے پاس چلی آئی۔ سمرین اسے چھیڑتے ہوئے کہنے لگی، کہو لگتا ہے رات بھر بھائی نے آپ کو سونے نہیں دیا۔ بھائی تو بڑے فریش لگ رہے تھے، لیکن تمہارے چہرے پر تو یوں 12 بجے میں جیسے پوری رات تم پر بڑا ظلم ہو گیا ہو۔ وہ دونوں ہنس کر تالی بجاتی ہوئی بولی تھی، جبکہ زمل تو کچھ کہہ ہی نہیں پائی۔ آج رات کو ان کا ولیمہ تھا اور بالیمے کا فنکشن بھی یوں ہی گزر چکا تھا۔ بظاہر مہمانوں کے سامنے دونوں کا رویہ ٹھیک تھا، لیکن زمل کے دل میں گریہیں پڑ رہی تھی۔ جو خوشی اس کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی وہ بالکل بھی موجود نہیں تھے۔ کالج کے کچھ فرینڈز بھی زمل نے انوائٹ کر رکھے تھے۔ حیدر تو شادی میں نہیں آیا تھا، لیکن اس کے باقی کچھ دوست ضرور آئے تھے، جن میں لڑکے لڑکیاں سبھی شامل تھے۔ سبھی زمل سے ملنے کے لیے آئے تھے، اسے مبارکباد پیش کر رہے تھے، اور ان سب لڑکوں کو دیکھ کر منیب کا خون کھول رہا تھا۔ جیسے وہ سب اسٹیج سے ہٹے تو منیب اس کے کان کے قریب جھک کر کہنے لگا، ویسے مجھے تم سے جتنی امید تھی نا تم اس پر پوری ہی اتری ہو۔ بڑی ہمت ہے تمہارے، اپنے سارے بوائے فرینڈ کو اپنے ولیمے میں بلا لیا، لیکن تمہارا وہ پکا عاشق کہیں دکھائی نہیں دے رہا، جس کی مہربانی کل رات میں نے تمہاری دھڑکنوں میں دیکھی تھی۔ شاید تھوڑی بہت غیرت اس میں موجود تھی، تبھی نہیں آیا۔ زمل نے نظر اٹھا کر منیب کو دیکھا تھا، مگر کچھ بول نہیں پائی تھی۔ ولیمے کا فنکشن بھی اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ سبھی ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، فنکشن کی تصاویر دیکھ رہے تھے، اور زمل بے دلی سے سب کا جواب دے رہی تھی۔ اگلے روز میٹھا بنانے کی رسم تھی اور شہلا بیگم نے اسے یہی کہا تھا کہ بیٹا رس ملائی بناؤ۔ ویسے بھی منیب کو رس ملائی بہت پسند ہے، لیکن دھیان رکھنا ویسے مت بنانا جیسے تم نے ایک بار پہلے بنا کر کھلائی تھی۔ وہ شرارت سے اسے کہہ کر وہاں سے چلے گی اور زمل کچن میں بڑی محنت کے ساتھ میٹھا بنانے میں لگ چکی تھی۔ ساتھ اس نے بریانی بھی خود ہی بنائی تھی اور کوفتے بھی تیار کیے تھے۔ جانتی تھی یہ کھانا منیب کا فیوریٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ دھیرے دھیرے منیب کا رویہ خود ہی ٹھیک ہو جائے، بس کسی بھی طرح منیب اس پر شک کرنا چھوڑ دے۔ وہ سارا کھانا تیار کر کے ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ سبھی افراد کھانے کی میز پر موجود تھے۔ جیسے ہی منیب نے پہلا چمچ منہ میں ڈالا تو اگلے پل رس ملائی کا پورا ڈھونگا اٹھا کر نیچے پھینک دیا تھا۔ کہنے لگا، واٹ از دس نان سینس، کس نے بنایا ہے یہ کھانا؟ زمل سہم چکی تھی، ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ وہ میں نے بنایا تھا۔ اگلے پل وہ کہنے لگا کہ جب تمہیں کچھ بنانا آتا نہیں ہے تو کس لیے کچن میں جاتی ہو؟ جب تمہیں پتا تھا کہ مجھے الائچی سے الرجی ہے، مجھے الائچی کسی بھی میٹھے میں نہیں پسند، تو کیوں ڈالی ہے؟ زمل کا دماغ مفلوج ہوا تھا، وہ یہ بات کیسے بھول گئی تھی؟ کہنے لگی کہ وہ بس میں بھول گئی تھی، لیکن جس قدر غصہ زمل پر منیب کر رہا تھا، سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے شہلا بیگم اور اختر صاحب کے ماتھے پر بھی بل پڑ چکے تھے۔ آخر وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ شہلا بیگم کہنے لگی کہ بیٹا اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ میں جانتی ہوں اس نے غلطی کر دی، لیکن بچی ہے، اس نے اتنا کچھ تمہارے لیے سیکھا ہے، آگے بھی سیکھ جائے گی، لیکن تم نے تو سارا کھانا ہی ضائع کر دیا۔ زمل وہاں پر کھڑی رونے لگی تھی۔ حمیرہ بیگم بھی غصے سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ آخر اسے اس قدر غصہ آیا کس بات پر تھا؟ منیب چلا کر کہنے لگا، بس کر دیں آپ لوگ، یہ آپ لوگوں کی شے ہی ہے جو یہ ایسی ہو گئی ہے۔ اس کا کام صرف اور صرف لڑکے پھنسانا ہے، دوستیاں کرنا اور ان کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا ہے۔ اس سے زیادہ اس لڑکی کو کچھ نہیں آ سکتا، اور آپ لوگوں نے ایک ایسی لڑکی میرے لیے پندے باندھ دیا جسے نہ گھر سنبھالنا آتا اور نہ ہی کھانا بنانا آتا ہے۔ ہاں، میٹھے میٹھے بول بول کر اپنے پیار کے جال میں بڑے اچھے سے پھنسا لیتی ہے۔ جاوید صاحب اور اختر صاحب اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو چکے تھے۔ جاوید صاحب پہلی بار بولے تھے اور چلا کر کہنے لگے، زبان سنبھال کر بات کرو منیب، ایسے کیسی بےہودہ باتیں کر رہے ہو، وہ بھی ہمارے گھر کی بیٹی کے لیے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ تمہاری بیوی اور تم اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہو؟ زمل کو تو یوں لگا جیسے ابھی اس کا سانس رک جائے گا۔ منیب کہنے لگا کہ خود پوچھ لیجیے اپنی اس مہارانی سے، جس کے ناز نخرے ابھی تک آپ سب اٹھاتے آئے ہیں نا، خود ہی اپنی کارستانیاں سنائے گی آپ کو۔
اب میں اپنے منہ سے کیا ہی بتاؤں آپ کو؟ مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا ہوا جو میں اس کو یوں سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ کچھ نہ کچھ تو ہوگا جو میں یہ کہہ رہا ہوں۔ ایک سوالی نشان چھوڑتا اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ سمل تو بے ہوش ہونے کے ہی قریب تھی۔ حمیرہ بیگم نے اسے سہارا دے رکھا تھا، ورنہ تو وہ منہ کے بل فرش پر ہی گر جاتی۔ اپنے باپ اور تایا کے سامنے اس کی نظریں جھک چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے منیب اس کا شوہر تھا اور ابھی صرف 2 ہی راتیں ان کی ایک ساتھ گزری تھی۔ شہلا بیگم اسے اپنے پورشن میں لے گئی۔ اختر صاحب بھی کافی پریشان تھے۔ وہ تو ان الفاظ میں اپنی بیوی سے کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ پوچھو ہوا کیا ہے۔ منیب اس کے بارے میں ایسی باتیں کر کے جا بھی کیسے سکتا ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ گھر کی عزت پر اس طرح کے الفاظ اٹھائے؟ کچھ دیر تو زمل یوں ہی بیٹھی روتی رہی، پھر بڑے پیار سے شہلا بیگم سے کہنے لگی کہ بیٹا کیا بات ہے؟ دیکھو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، تبھی تو میں تمہیں پہلے سمجھاتی تھی کہ تمہاری اور منیب کی عمر میں بہت فرق ہے۔ ہمیشہ شادی اپنی ہم عمر سے کرنی چاہیے تاکہ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ رہے۔ تم میری معصوم سی بچی ہو، ابھی تک تمہارا ذہن بچوں والا ہے، جبکہ منیب نہ صرف تم سے عمر میں بڑا ہے بلکہ کافی میچور بھی ہے۔ کہیں اس نے تمہیں اپنے قریب آنے کا تو نہیں کہا اور تم نے انکار کر دیا ہو؟ شہلا بیگم نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے خدشے کا اظہار کر دیا تھا۔ روتے ہوئے زمل اپنی ماں کے گلے لگ چکی تھی۔ آج تک اس نے اپنی ماں سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ وہ روتے ہوئے پوری روداد اپنی ماں کو بتا چکی تھی، جسے سننے کے بعد شہلا بیگم کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول چکا تھا۔ انہیں بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح مرد کو آج تک کس نے غلط کہا ہے؟ مرد غلط ہو بھی تو عورت کو ہی سمجھایا جاتا ہے کہ وہ سمجھوتا کرے۔ شہلا بیگم نے زمل کو بھی کچھ ایسا ہی کہا، کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، اس میں غلطی تمہاری ہے۔ تمہیں اگر اس کالج میں داخلہ دلوایا گیا جہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو تمہیں اپنی حد میں رہنا چاہیے تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم لڑکوں کے ساتھ دوستی کرو؟ زمل روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے کوئی دوستی نہیں کی، ہم صرف کام کی حد تک ساتھ تھے۔ ایک کلاس میں بیٹھتے تھے، نوٹس لیتے تھے، ہمیں جو سمجھ نہیں آتا تھا ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیتے تھے۔ اور سمرین بھی تو اسی کالج میں پڑھتی آئی ہے، وہ تو کتنی ہی بار اپنے کلاس فیلو کے ساتھ گھر بھی گئی ہیں، لیکن تب تو منیب نے ان پر شک نہیں کیا۔ پھر میرے بارے میں یہ دوگلا پن کیوں رکھ رہے ہیں، کیوں دکھا رہے ہیں؟ شہلا بیگم اسے سخت لہجے میں کہنے لگی کہ اپنے شوہر کا دل جیتو اور اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک رکھو۔ اگر وہ تمہیں ڈانٹ بھی رہا ہے تو چپ کر کے اس کی ڈانٹ سنو، کیونکہ اب تمہارا نصیب وہی ہے۔ اب تمہارا جنازہ اٹھے گا تو اسی گھر سے اٹھے گا۔ مرد جس قدر زیادہ غصے کا تیز ہوتا ہے اتنا ہی اندر سے کھوکھلا بھی ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ بھول جائے گا، لیکن اپنی بجگانہ حرکتوں سے اسے اور غصہ مت دلانا۔ زمل تو ابھی بھی وہی بھولی بھالی لڑکی تھی، وہ اپنی ماں کی بات پر یقین کر چکی تھی اور دل میں یہی سوچ چکی تھی کہ بس منیب کو وہ اپنا بنا کر رہے گی، اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بنانا سیکھے گی، اسے کبھی کوئی تنگ نہیں کرے گی۔ شاید منیب کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ اسے منیب کے رویے سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ امی آج میں یہی سو جاؤں اپنے کمرے میں، لیکن شہلا بیگم کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے شوہر کا کمرہ ہی اب تمہارا کمرہ ہے، جاؤ منیب آنے والا ہوگا، اس کے کپڑے نکال کر رکھو، یہاں بیٹھو گی تو تمہیں لگتا ہے کہ منیب تمہیں لینے آئے گا؟ جس طریقے کا ساتھ وہ تمہیں ذلیل کر چکا ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس لوٹے گا۔ اور ہاں، یہ بات بھی مد نظر رکھنا کہ تمہارے تایا اور تمہارے باپ کے بیچ کا رشتہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تمہارے منیب کے بیچ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس گھر میں دراڑیں پڑ جائیں گی، 2 سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ زمل یہ ساری باتیں سن کر بے بس سی ہو چکی تھی۔ جب وہ واپس نچلے پورشن میں جانے لگی تو اختر صاحب اسے روک چکے تھے، کہنے لگے کہ کہاں جا رہی ہو تم؟ اور جب تک منیب تم سے اپنے رویے کی معافی نہیں مانگے گا تب تک تم نیچے نہیں جاؤ گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے اس نے؟ تم کوئی لاوارث ہو؟ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، وہ خود چل کر یہاں پر آئے گا اور تم سے معافی مانگے گا۔ زمل اپنے باپ کی بات سن کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی، جنہوں نے اسے آنکھیں دکھائی کہ چپ چاپ نیچے جاؤ۔ زمل نے ضد کی کہ نہیں بابا، یہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے، ہم دونوں یہ سلجھا لیں گے، آپ فکر مت کریں۔ ویسے بھی میسج کر رہی ہوں آپ کے سامنے،
وہ کسی طرح اپنے باپ کو سمجھا کر دوبارہ سے منیب کے کمرے میں آ چکی تھی۔ ابھی تک اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ رات کو 12 کے بعد منیب گھر آیا تھا اور وہ جو ہی صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، ساری باتیں بھول کر کہنے لگی کہ منیب میں آپ کے لیے کھانا لگا دوں، بہت بھوک لگی ہے۔ اسے ترچھی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا کہ بھوک لگی تھی تو کھا لیتی، میں تو باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھا کر آیا، اور اب یہ لائٹ آف کر دو، مجھے سونا ہے۔ وہ چپ چاپ لائٹ آف کر کے اس کی دوسری جانب لیٹ چکی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب منیب اس کے بےحد قریب آ چکا تھا، اپنا ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر رکھ کر اسے اپنے قریب کھینچنے لگا۔ زمل بھی ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ تھوڑی کسمسائی، لیکن تب تک منیب اس پر حاوی ہو چکا تھا اور اس کے وجود تک سرایت حاصل کرنے لگا۔ اس کے بعد تو یہ شاید روز کا ہی معمول بن چکا تھا۔ جب بھی منیب گھر آتا اسے اور کچھ بات کرنی ہو تو نہ ہو، لیکن ہر رات اسے اپنا حق ضرور وصول کیا کرتا تھا۔ زمل کی رنگت پیلی پڑنے لگی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے آنے لگے تھے۔ وہ جو ہر وقت اپنے بچپن میں جیتی تھی، اب تو ہفتے گزر چکے تھے وہ مسکرائے بھی نہیں تھی۔ اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن منیب کے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ صرف اور صرف اپنی جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے وہ اس کے قریب آتا تھا، اور جب اسے پھر سے دورہ پڑ جاتا تو وہ اسے باتیں سنانے لگتا تھا۔ ایک رات جب منیب ایک بار پھر اس کے قریب آنے لگا تو پہلے اسے اپنے پیٹ میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ زمل مزاحمت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ منیب پلیز آج نہیں، مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، عجیب سا درد ہو رہا ہے، پلیز آج رعایت کریں۔ منیب اسے گھور کر دیکھنے لگا، کہنے لگا کیوں نہ ہوں میں تمہارے قریب؟ شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب کیا یہاں پر میں تمہارے موڈ پر ڈیپینڈ کروں گا؟ یہ مت بھولو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم بیوی، تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ زبردستی جب اس کے وجود پر شدتیں لٹانے لگا تو زمل کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ ایک دم سے اس کی رنگت پیلی پڑ گئی، وہ پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، دھڑکن بھی تیز ہو چکی تھی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں جانے لگی۔ جب منیب نے اس کی یہ حالت دیکھ لی تو وہ تھوڑا پریشان سا ہو چکا تھا۔ اس نے جب اس کی نبض چیک کی تو بلڈ پریشر کافی لو ہو چکا تھا۔ اس نے زمل کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ مجبوراً آدھی رات کو اسے زمل کو لے کر ہاسپٹل جانا پڑا۔ وہ اسے اسی ہاسپٹل میں لے کر گیا تھا جہاں پر وہ خود بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ جب ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور رپورٹ آئی تو ڈاکٹر مسکرا کر کہنے لگی کہ ڈاکٹر منیب، آپ کی وائف پریگننٹ ہے، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ یہ سن کر منیب کے چہرے پر مسکراہٹ آ چکی تھی۔ زمل کو ہوش آ چکا تھا۔ جب اس نے منیب کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو وہ بھی کھل کر مسکرائی تھی۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے میرا یہ بچہ میری زندگی میں نئی خوشیاں لے کر آئے۔ اس بچے کے آنے سے منیب کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے اور میں بالکل ویسے ہی زندگی منیب کے ساتھ انجوائے کر سکوں جیسے میں نے کبھی سوچ رکھا تھا۔ پڑھائی تو اس نے تبھی ترک کر دی تھی، اپنے سارے خواب دفن کر دیے تھے تاکہ منیب اس پر شک نہ کر سکے۔ اگلے روز پورے گھر میں اللہ کی رونق لگی ہوئی تھی۔ کبھی شہلا بیگم اس کے لیے پھل لے کر آ رہی تھی تو کبھی حمیرہ بیگم اسے جوس بنا کر پلا رہی تھی۔ سمرین اور ایمن اپنے آنے والے بھتیجے بھتیجی کی باتیں کرتے نہیں تھک رہی تھی اور وہ ان کے پیچھے بیٹھی مسکرائے جا رہی تھی۔ منیب کا رویہ بھی اس کے ساتھ کچھ بہتر ہو چکا تھا، اس کا خیال رکھنے لگا تھا، اسے ہر وقت ہدایت جاری کرتا، تم نے یہ نہیں کھانا، ایسے نہیں بیٹھنا، رات کو ایسے سونا ہے۔ پہلے 15 دن تک تو سب کچھ پرسکون تھا، لیکن 15 دن بعد منیب کے اندر پھر سے سرکشی اٹھنے لگی تھی۔ آدھی رات کو وہ زمل کو اپنے قریب کرتا، اس کے وجود پر اپنی دسترس حاصل کرنے لگتا تو زمل اسے منع کرنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں پلیز، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے کہ جب تک 3 مہینے نہیں گزر جاتے تب تک کچھ بھی نہیں کرنا۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ فیٹس کافی کمزور ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن منیب کہنے لگا او کام آن، میں ڈاکٹر ہوں، تم سے زیادہ مجھے معلومات ہے ان سب کی۔ وہ ڈاکٹر بلا وجہ بولے جا رہی تھی، چلو مجھے تنگ مت کرو، یہ کہہ کر وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر چکا تھا۔ لیکن جس طرح کی سچویشن میں زمل تھی اس کے لیے منیب کی محبت کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی طبیعت تو پہلے خراب تھی،
دن میں کوئی 10 بار تو اس سے وامٹنگ آ رہی ہوتی تھی۔ ہر وقت جی متلاتا رہتا تھا۔ منیب کے یوں قریب آنے پر اس کا جی متلانے لگا۔ وہ منیب کو دھکا دے کر خود سے دور کرتی واش روم میں بھاگی تھی اور وامٹنگ کرنے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر منیب کو شدید غصہ بھی آ چکا تھا۔ جب وہ چکراتے ہوئے واش روم سے باہر نکلی اور گرتی پڑتی بیڈ تک آئی تو منیب غصے میں وہیں پر باتیں سنانے لگا تھا کہ جی اچھا بہانہ ہے تمہارا، بچے کا بہانہ بنا کر اب تم مجھے اپنے قریب آنے سے بھی روکو گی۔ اس کے بعد 2-3 بار ایسے ہوا تھا جب بھی وہ اس کے قریب آنے لگتا زمل کی طبیعت خراب ہو جاتی اور وہ اسے ایسی کھری کھوٹی سناتا کہ تم جان بوجھ کر اپنا اور میرا دل خراب کرتی ہو تاکہ میں تمہارے قریب نہ ہو سکوں، لیکن یاد رکھنا جب میں سود سمیت سارے بدلے لوں گا نا تب تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی۔ اس روز شہر میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا۔ منیب پچھلے 4 روز سے مسلسل ہاسپٹل میں تھا۔ اسی ہاسپٹل کی گائنی وارڈ میں زمل کی اپائنٹمنٹ میں تھی۔ اس نے منیب کو کال کی تو کہنے لگا کہ میں اس وقت تو مصروف ہوں، تم ایسا کرو ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤ، پھر میں تمہیں خود ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ تائی جان نے اسے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن وہ تو پہلے اپنے گھٹنوں کے درد کو پکڑ کر بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں تائی جان آپ آرام کریں، ویسے بھی منیب وہیں ہوں گے۔ وہ اکیلے ڈرائیور کے ساتھ چلی آئی تھی۔ اس کی پریگننسی کو 3 مہینے بیت چکے تھے۔ وہ یہیں سڑک پر نظر دوڑاتی ہوئی جا رہی تھی جب راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی جس سے زمل کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا بھائی، گاڑی اتنی زور سے بریک مار کر کیوں روکی؟ ڈرائیور کہنے لگا کہ بی بی جی پتہ نہیں گاڑی میں کوئی کیا مسئلہ ہو گیا۔ گرمی بھی شدید تھی، پسینے سے اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر کھڑی ہوئی تاکہ کچھ تازہ ہوا آ سکے، لیکن 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ وہ مسلسل منیب کو کالز پر کال کر رہی تھی لیکن وہ اس کی کالز کاٹ چکا تھا۔ ایک بار جب اس نے کال اٹھائی تو بغیر زمل کی بات سنے غصے سے کہنے لگا کہ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم نے؟ بولا تو ہے کہ آج میں پھر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، بار بار کال کر کے کیوں ڈسٹرب کر رہی ہو؟ اب اگر کال کی نا تو سچ میں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کال بند کر چکا تھا۔ زمل اپنے آنسو بس چھپاتی رہ گئی۔ ابھی وہ سڑک کنارے کھڑی تھی کہ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ گاڑی میں کون ہے۔ وہ شخص ڈرائیور سے کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے، کوئی ہیلپ چاہیے آپ کو؟ ڈرائیور گاڑی کی خرابی کے بارے میں بتانے لگا تو وہ شخص گاڑی سے اتر کر ڈرائیور کی طرف آیا تھا۔ جب زمل نے پلٹ کر دیکھا تو ایک پل کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ تو حیدر تھا۔ حیدر کی نظریں بھی جب زمل پر پڑی تو وہ پلک جھپکنا بھول چکا تھا۔ کہنے لگا کہ زمل آپ، جس طرح کی اس کی حالت تھی حیدر جان چکا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، پڑھائی پر توجہ دے رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے تایا کی فیکٹری میں کام بھی کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن زمل اس کی بات کا جواب دیے بغیر فوراً گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ حیدر نے بھی ایک گہری سانس خارج کی اور گاڑی کی خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ گاڑی میں اسی نہ ہونے کی وجہ سے زمل کی طبیعت بھی کافی خراب ہونے لگی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جب ڈرائیور نے زمل کی خراب ہوتی حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو چکا تھا۔ کہنے لگا بی بی جی آپ ایسا کریں، آپ ان صاحب کی گاڑی میں ہاسپٹل پہنچ جائیں، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور بڑے صاحب کال نہیں اٹھا رہے، کہیں آپ کی طبیعت زیادہ نہ خراب ہو جائے۔ زمل انکار کرنے لگی کہ نہیں تم منیب کو کال کرو، میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گی، مجھے کسی بھی غیر شخص کی ہیلپ نہیں چاہیے۔ لیکن منیب کال اٹھاتا تب نہ جب زمل کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی اور اسے آنکھوں کے آگے بالکل اندھیرا پھیلتا دکھائی دینے لگا تو مجبوراً وہ گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی حیدر نے بازو سے اسے تھاما تو زمل اس کا بازو جھٹک چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ہاتھ مت لگائیں مجھے، دور رہیں مجھ سے، لیکن چارہ نہ تھا۔ ایک بار پھر قسمت اسے حیدر کے سامنے لے آئی تھی۔ وہ حیدر کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ حیدر نے گاڑی ہاسپٹل کی طرف بڑی سپیڈ کے ساتھ اڑا دی تھی۔ اس نے اسے پانی کی بوتل بھی دی تھی اور یہی کہہ رہا تھا کہ فکر مت کریں، میں آپ کو ابھی ہاسپٹل پہنچا دیتا ہوں۔ لیکن جب تک وہ ہاسپٹل پہنچے زمل بے ہوش ہو چکی تھی۔ حیدر کو کچھ اور تو سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے جلدی سے زمل کو اٹھایا، تب تک وہاں پر وارڈ بوائے اسٹریچر لے کر بھی آ چکے تھے۔ زمل ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ وہ تو بس یہی چاہتا کسی طرح کال کر کے اس کے
گھر والوں کو اطلاع دلوا دے۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا شوہر منیب اسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہے۔ تب تک منیب ہی کوریڈور سے ہوتا ہوا باہر کی طرف آ رہا تھا۔ ہاسپٹل میں سگنلز کم تھے، وہ زمل کو کال کرنا چاہتا تھا، لیکن تبھی جب بڑی تیزی کے ساتھ اسٹریچر لاتے ہوئے دیکھا اور اسٹریچر پر لیٹی ہوئی زمل کو دیکھا تو منیب ایک پل کو گھبرا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا ہوا اسے، بڑبڑا کر فوراً زمل کی طرف بڑھا تھا، جب وہاں پر موجود نرس کہنے لگی کہ پتہ نہیں سر، ایمرجنسی میں لائی گئی، ان کے ہسبینڈ بھی ساتھ ہی آ رہے ہیں۔ نرس یہ کہہ کر اسے آگے تو لے جا چکی تھی، لیکن منیب کا سر گھوم چکا تھا۔ اس نے جیسے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ریسیپشن پر حیدر کھڑا تھا۔ اسی لڑکے کو دیکھ کر منیب کا تو پارا ہی ہائی ہوا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بڑھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ حیدر اسے پہلے بھی مل چکا تھا، لیکن چہرے کے خد و خال کچھ خاص یاد نہیں تھے۔ کہنے لگا پلیز ڈاکٹر صاحب، آپ ان پیشنٹ کو چیک کیجئے، وہ بے ہوش ہو چکی ہیں۔ لیکن سناٹے دار تھپڑ منیب نے اس کے چہرے پر دے مارا تھا۔ پھر حیدر کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگا کیا کر رہے تھے تم میری بیوی کے ساتھ؟ بولو کیا کر رہے تھے تم اس کے ساتھ؟ کہ ابھی تک تم دونوں کے میل جول ختم نہیں ہوئے؟ یہ سب کچھ چل رہا تھا تم دونوں کے پیچھے؟ وہ دبی دبی گراہٹ کے ساتھ بولا تو حیدر کے تو چھکے چھوٹ چکے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹا کر وہ منیب کو ہی تھپڑ مار چکا تھا۔ کہنے لگا کتنی غلیظ سوچ ہے تمہاری۔ مجھے تو زمل کی قسمت پر افسوس ہو رہا ہے کہ اس نے تم جیسے جاہل مرد کو چنا۔ تمہاری بیوی سڑک پر کھڑے ہو کر تمہیں کال پر کال ملا رہی تھی، اس کی طبیعت خراب ہو رہی تو شاید وہ تمہارے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے، لیکن مجال ہے جو تم پر اثر ہوا ہو۔ جب میں انسانیت کے ناصر سے یہاں پر لے کر آیا تو تم مجھے بھی باتیں سنا رہے ہو۔ زمل نے تم جیسے شخص سے محبت کر کے سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات تمہارے ساتھ گزار کر ضائع کر دیے ہیں مسٹر منیب۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا اور منیب کتنی دیر وہیں ہکا بکا رہ گیا۔ زمل کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے ڈرپس لگا دی تھی۔ بلڈ پریشر کافی لو ہونے کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو منیب اس کے پاس ہی تھا۔ ڈاکٹر اسے سمجھا رہی تھی ان دنوں گرمی ہے تو آپ کو اپنا زیادہ خیال رکھنا ہوگا، پانی زیادہ پیئے، آپ کا بچہ کافی کمزور ہے، آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ ساری باتیں وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اس بیچ منیب ایک بار بھی نہیں بولا تھا۔ پھر وہ اسے لے کر گاڑی تک آیا۔ جیسے وہ گاڑی میں بیٹھی منیب کو خاموش دیکھ کر زمل نے خود ہی بات کی شروعات کی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگا پتہ نہیں میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، لیکن شکر ہے ایک نیک انسان نے مجھے وقت پر ہاسپٹل پہنچا دیا۔ جیسے جیسے زمل بول رہی تھی منیب گاڑی کی سپیڈ پہلے سے بھی زیادہ تیز کر رہا تھا۔ زمل گھبرا رہی تھی، کہنے لگی کہ آہستہ چلائیے، مجھے درد ہو رہا ہے، میری طبیعت نہیں ٹھیک، لیکن اس نے گاڑی گھر جا کر ہی روکی تھی۔ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے کمرے تک لایا تھا۔ بیڈ پر پٹک کر کہنے لگا یہ بچہ کس کا ہے بتاؤ مجھے، اس بچے کا باپ کون ہے؟ ایک نیا شک منیب کے دماغ میں پنپ چکا تھا۔ زمل کہنے لگی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ بچہ آپ کا ہے، آپ اس بچے کے باپ ہیں، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے آپ کو مزید کوئی غلط بات مت کیجیے گا۔ لیکن منیب اسے گردن سے پکڑ کر کہنے لگا او شٹ اپ، جھوٹ بولتی ہو مجھ سے، ابھی بھی تمہارے اس پرانے عاشق کے ساتھ تمہارے تعلقات جاری ہیں۔ نرس میرے سامنے اسے تمہارا ہسبینڈ بتا رہی تھی، کچھ تو ہے تمہارے پیچھے، اور یہ بچہ تو مجھے میرا لگ ہی نہیں رہا۔ میری پیٹھ پیچھے اس کے ساتھ ملاقاتیں کر کے تم نے یہ سارا کانڈ کیا ہے نا۔ زمل کی آج بس ہو چکی تھی۔ یہ آخری حد تھی جو زمل کے ساتھ منیب کر چکا تھا۔ اسے دونوں ہاتھ منیب کے سینے پر رکھ کر اسے دور دھکا دیا اور زناٹے دار تھپڑ منیب کے منہ پر دے مارا۔ اس کے منہ پر تھوک چکی تھی۔ تھوک کر کہنے لگی بس کر دو منیب، میں کہتی ہوں بس کر دو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تم سے محبت کر کے کی ہے، اور تم نے جس قدر میری محبت کو ذلیل و خوار کیا شاید ہی آج تک دنیا کے کسی مرد نے کیا ہوگا۔ جب تک تم مجھ پر اعتراض کرتے رہے میں کچھ نہیں بولی، لیکن اب تو تم میری پاک دامنی کے ساتھ ساتھ میرے بچے کو بھی گالی دے رہے ہو، میں اب نہیں برداشت کروں گی۔ تم دنیا کے گھٹیا ترین مرد ہو، سنا تم نے، مجھے نفرت ہو چکی ہے تم سے،
زیمل یہ کہتی جیسی کمرے سے باہر جانے لگی تو غصے سے منیب نے اسے پیچھے سے بالوں سے پکڑ کر دھکا دیا اور کہنے لگا ہمت کیسی بھی میرے سامنے زبان درازی کرنے کی۔ زیمل اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی تھی۔ اس نے دروازے کو پکڑنے کی کوشش کی تھی لیکن منہ کے بل وہ زمین پر گری تھی۔ فلک شگاف چیخ زیمل کے حلق سے نکلی۔ گھر کے سب افراد وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ فرش سرخ رنگ سے آلودہ ہو چکا تھا۔ شہلا بیگم کا ہاتھ سیدھا اپنے سینے پر گیا تھا اور منیب کی ماں تو اس کا منہ ہی نوچ چکی تھی۔ کہنے لگی یہ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ کیوں دھکا دیا اس کو؟ جلدی سے اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے لیکن زیمل اپنا بچہ کھو چکی تھی۔ ایک روز تک وہ بے ہوش رہی تھی کیونکہ بلیڈنگ بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو اس نے روتے ہوئے پوری بات اپنے گھر والوں کو بتائی تھی، یہاں تک کہ وہ ڈرائیور جو اس وقت زیمل کے ساتھ تھا اس نے بھی اختر اور جوید صاحب کے سامنے پوری حقیقت بتائی تھی۔ ساری حقیقت جاننے کے بعد اختر صاحب مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کہنے لگے کہ بس بہت ہو گیا، مجھے منیب سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ منیب جیسے وہاں آیا تو اختر صاحب نے 3-4 تھپڑ اس کے ساتھ اس کے منہ پر مارے تھے۔ ان کا وجود لرز رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگے تم نے میری پھول جیسی بچی کا حال کیا کر دیا؟ خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ روز محشر میں تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں سلاخوں کے پیچھے کر دوں، لیکن صرف اپنے بھائی صاحب کی خاطر میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ خدا میری بیٹی کے ساتھ انصاف ضرور کرے گا اور تم میری بیٹی کو طلاق دو گے۔ منیب کے سر پر تو ویسے ہی اس وقت خون سوار تھا۔ اس نے وہی کھڑے کھڑے سب کے سامنے طلاق دے کر زیمل کو آزاد کر دیا تھا۔ زیمل بالکل زندہ لاش بن کر رہ چکی تھی۔ اسی شام سامان پیک کیے گئے اور وہ گھر جہاں پر کبھی مل کر سب لوگ بیٹھتے تھے، شام کی چائے پیتے تھے، وہ گھر تقسیم ہو چکا تھا۔ سمرین اور ہیمنت زیمل کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ شہلا بیگم ہاتھ جوڑ کر زیمل سے معافی مانگ رہی تھی لیکن زیمل خاموش تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ گھر چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، اس گھر سے بہت دور، شہر کے دوسرے کونے میں۔ فی الوقت اختر صاحب نے کرائے پر ایک گھر لیا تھا اور ساتھ ہی اپنے پلاٹ پر نئے گھر کی تعمیر بھی شروع کروا دی تھی۔ زیمل کو ان سب چیزوں سے نکلنے میں بہت وقت لگا تھا۔ پہلے منیب کے الفاظ اور پھر اپنے بچے کو کھو دینا اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر ان سارے حادثوں کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔ 20 سال کی عمر میں ہی اس نے اپنی زندگی میں بہت سی تلخیاں اکٹھی کر لی تھی۔ منیب کے ساتھ اس کے رشتے کو ختم ہوئے 6 مہینے گزر چکے تھے جب ایک شام اس نے چائے بنائی اور اپنے ماں بابا کے ساتھ بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ حلق سے نیچے اتاری تھی تو اختر صاحب کہنے لگے کہ بیٹا ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں، تم اپنی پڑھائی دوبارہ کب شروع کر رہی ہو؟ پڑھائی کا سن کر وہ اپنے بابا کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی نہیں میرا دل نہیں کر رہا، میں بس گھر میں ہی رہنا چاہتی ہوں۔ لیکن اختر صاحب جانتے تھے جب یہ دوبارہ سے پڑھے گی، دوست بنائے گی تبھی دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ پائے گی۔ اسے کہنے لگے کہ نہیں ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، ابھی تو تم نے اپنی زندگی میں بہت خوشیاں دیکھنی ہے اور تم دوبارہ ایڈمیشن لوگے، فکر مت کرو، ہمیں پہلے بھی تم پر بھروسہ تھا اور اب بھی ہے، اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ میری بیٹی کبھی میرا مان توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اپنے بابا کی یہ بات سن کر زیمل اپنے والد کے سینے سے لگ چکی تھی اور ایک بار پھر اس نے اپنی زندگی کی نئے سرے سے شروعات کی تھی۔ وہ کالج جانے لگی تھی، اپنے دوستوں سے 1 سال پیچھے رہ چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کی ساری سہیلیاں ایک بار پھر سے اس کی زندگی میں خوشیاں لانے لگی تھی۔ حیدر بھی وہیں تھا، پہلے تو اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ حیدر کو جا کر کھری کھوٹی سنائے، لیکن اس میں حیدر کی غلطی ہی کیا تھی؟ وہ تو اس کی قسمت کا لکھا تھا، اور منیب جیسا شکی انسان اگر وہ اس کے ساتھ ساری زندگی گزار بھی دیتی تو وہ پل پل اس پر شکی کرتا رہتا، گندے الفاظ کہتا رہتا۔ منیب جیسے لوگ کبھی بھی سدھر نہیں سکتے۔ زیمل ایک بار پھر پہلے کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کا وہ شوق مزاج، اس کی شرارتیں دوبارہ سے پنپنے لگی۔ جیسے اس کی پڑھائی مکمل ہوئی تھی تو ایک شام حیدر اس کے پاس آیا تھا۔ پڑھائی کے متعلق بات ہونے کے بعد حیدر نے اسے صاف لفظوں میں یہی کہا تھا کہ زیمل میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میری بیوی بنو گی؟ خدا میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ اس کے منہ سے یہ سن کر زیمل کو ایک جھٹکا سا لگا تھا، وہ تو صاف انکار کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، تم جانتے ہو پہلے بھی میری اور
تمہاری دوستی کی وجہ سے میری زندگی میں اس قدر تلخ موڑ آئے ہیں۔ میں جانتی ہوں اس میں نہ تمہاری غلطی تھی نہ میری، یا شاید میں ہی ہر غلطی کی ذمہ دار تھی، لیکن میں اب شادی نہیں کروں گی۔ اور ویسے بھی مجھ جیسی متعلقہ اور ایک بچہ جس کا مس کیریج ہو چکا ہے، تم ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہو گے جب اتنی اچھی اچھی لڑکیاں موجود ہیں؟ لیکن حیدر ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، تم میرے لیے آج بھی وہی ہو جو پہلے تھی۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور میں خدا کی رضا پر راضی بھی رہا، لیکن اب قسمت جب پھر تمہیں میرے پاس لے آئی تو میں کیوں تمہیں جانے دوں؟ وہ چپ ہو چکی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ حیدر اچھی جاب بھی کرنے لگا تھا، اور پھر حیدر کے ماں باپ رشتہ لے کر زمل کے ہاں آئے تھے۔ اس کے ماں باپ کو تو رشتے میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی تھی جو وہ انکار کرتے، لیکن سب کچھ زمل کی ہی مرضی پر منحصر تھا۔ اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، پھر حیدر اور منیب کی عادات اور فطرت میں کتنی ہی دیر بیٹھ کمپیریزن کرتی رہی۔ حیدر نے ہمیشہ اس کی عزت کی تھی، اس کا مان رکھا تھا، اس کے ایک بار کہنے پر وہ منع ہو جایا کرتا تھا۔ پھر کسی نہ کسی کے ساتھ اس نے زندگی کی شروعات کرنی ہی تھی۔ اس کے ماں باپ اسے بھری جوانی میں بٹھا کر تو نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے اس نے حیدر کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ کچھ عرصہ بعد ہی اس کی حیدر کے ساتھ شادی ہو چکی تھی۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ اسے لگا تھا شاید پہلے شوہر کی طرح حیدر بھی اس کے ساتھ بس وہی رویہ رکھے گا جو منیب نے پہلی رات رکھا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ منیب کے دیے زخم ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن حیدر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے اس کی فیوریٹ چاکلیٹس اور فلاورز لے کر آیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر کتنی ہی دیر اس سے وہ ساری باتیں کرتا رہا۔ شروع سے لے کر اب تک وہ اسکول اکٹھے پڑھے تھے، کالج اکٹھے گئے تھے، یونیورسٹی تک اکٹھے گئے تھے۔ بچپن کی ساری باتیں کسی فلم کی طرح سامنے چل رہی تھی، اور زمل اس کے ساتھ ان لمحات میں مسکرائے جا رہی تھی۔ پھر وہ اسے کہنے لگا کہ جاؤ چینج کرو، اتنا بھاری ڈریس پہن کر کیسے بیٹھی ہو تم؟ اور ہاں، یہ مت سوچنا کہ میں تمہارے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی زبردستی کروں گا۔ تم بیوی ہو میری، تمہیں جتنا وقت چاہے لے لو، لیکن جب تک تم مجھ سے سچی والی محبت نہیں کر لیتی، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اور یہ کیا ماسی پروین جیسی شکل بنا کر گھومتی رہتی ہو؟ مجھے پہلے والی شرارتی اور شوق مزاج زمل ہی چاہیے۔ زمل اس کی اس بات پر مسکرا چکی تھی۔ شادی کے کم وقت میں ہی حیدر نے زمل کو واپس پہلے جیسا بنا دیا تھا۔ حیدر کے گھر میں اب زمل کے کہکے گونجنے لگے تھے۔ پہلے والی زمل واپس آ چکی تھی۔ وہیں دوسری جانب منیب کو جب زمل کی شادی کا پتہ چلا تو اس نے تو فوراً کہہ دیا تھا کہ مجھے بھی شادی کرنی ہے۔ یہ زمل کیا سمجھتی ہے کہ مجھ سے خلا لے چکی ہے تو مجھے اور کوئی لڑکی نہیں ملے گی؟ آپ خاندان کی سب سے اچھی لڑکی ڈھونڈ کر لائیے۔ اسے اپنی ماں کو کہا تھا، اور پھر ایک حسین، خوبصورت اور امیر لڑکی آئمہ سے مل چکی تھی، جو کہ خود ایک بزنس وومن تھی۔ شادی اس نے بڑے ہی دھوم دھام سے کی تھی۔ آدھے شہر کو اس نے ولیمے کی دعوت پر بلایا تھا۔ وہ لڑکی دلہن بن کر منیب کے گھر ابھی آ چکی تھی۔ شادی کے شروع کے دن تو دونوں کے بڑے ہی اچھے گزرے، لیکن اس کے بعد منیب جب بھی گھر آتا تو نہ اس کے کپڑے پریس ہو کر پڑے ہوتے اور نہ ہی اس کی ضرورت کا سامان اسے ملتا۔ جب بھی کمرے میں آتا ہر وقت بس یا تو وہ چہرے پر میک اپ تھوپ رہی ہوتی یا پھر چہرے کا مساج کر رہی ہوتی، کبھی باہر پارٹیز میں اپنے دوستوں کی طرف گئی ہوتی۔ شروع میں تو منیب اس کا یہ رویہ برداشت کرتا رہا، لیکن دھیرے دھیرے اس کے اندر اس کے شک کا کیڑا پھر سے جاگنے لگا تھا۔ اس پر پابندیاں لگانے لگا۔ اس رات جب دیر سے آئمہ گھر آئی تو کہنے لگا کہ تمہارا آفس جانا بند، میں کما رہا ہوں نا، بس وہی کافی ہے۔ گھر بیٹھ کر میری ماں کے کاموں میں ہیلپ کروایا کرو، گھر کے کام کا سیکھو، ورنہ ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا تمہاری۔ اور آئندہ کے بعد میں تمہیں یوں جینز شرٹ میں باہر گھومتا ہوا بھی نہ دیکھوں، سمجھی؟ اسے لگا تھا اس کے رویے سے آئمہ ڈر جائے گی، لیکن وہ تو اس کے گریبان کو پکڑ چکی تھی۔ کہنے لگی، ہاؤ ڈیئر یو، تم ہوتے کون مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے والے؟ اپنی اوقات میں رہو، بیوی ہوں، کوئی نوکرانی نہیں ہو جسے اتنی باتیں سنا رہے ہو۔ تم نے کیا مجھے کوئی کام والی ماسی سمجھ رکھا ہے جو میں گھر کے کام کروں گی؟ میں خود مختار ہو رہا، تم سمجھے؟ منیب تو لڑکھڑا ہی چکا تھا۔ اس کے بعد دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑے اکثر ہی ہوتے رہتے تھے۔ ایک شام جب منیب اپنے دوست کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ گیا تو وہاں پر اس نے آئمہ کو دیکھا تھا۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ اس کے ہاتھ میں ڈائمنڈ رنگ پہنا رہا تھا۔ اگلے لمحے سے باہوں میں بھر کر اس کے گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا، اور وہ شخص ویٹر کو ہوٹل روم کے بارے میں کہہ رہا تھا۔
منیب کتنی دیر سکتے میں کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ یہ سارے الزامات جو اس نے کبھی زمل پر لگا لگا کر اس سے ٹارچر کیا تھا، اس کی یہ دوسری بیوی سچ میں ویسی نکلی تھی۔ بس کے پیچھے بھاگا تھا۔ آما کو شک سے دور کرنے لگا، کہنے لگا کون ہو تم؟ دور ہٹو اس سے۔ لیکن وہ الٹا منیب کو ہی تھپڑ مار کر کہنے لگی ابھی ہے کون تو؟ یہ میری گرل فرینڈ ہے، اس کے ساتھ میں جو بھی کروں تو بلا وجہ اس کا باپ بننے آ گیا۔ منیب وہیں پر چپ ہو چکا تھا کیونکہ لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ اگر وہ وہاں پر کہتا کہ یہ بیوی ہے میری تو کیا عزت رہ جاتی اس کی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے باہر نکل آیا۔ کتنی دیر پارکنگ ایریا میں بیٹھا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ اسے زمل یاد آ رہی تھی، اس کے ساتھ کیے جانے والا رویہ یاد آ رہا تھا، اور اب یہ بات اسے کھایا جا رہی کہ زمل تو اسے چھٹکارا پا کر خوش ہے، مگر وہ مکافاتی عمل کے طور پر ویسی عورت اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا جس کا کردار بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ جب آئمہ گھر لوٹی تو وہ سب کے سامنے سے کھری کھوٹی سنانے لگا۔ منیب کی حرکتیں دیکھتے ہوئے تو چھوٹی عمر میں ہی جاوید صاحب نے سمرین اور ایمن کی بھی شادی ایک اچھی جگہ کر دی تھی تاکہ گھر کے ماحول کا اثر ان دونوں بچیوں کی زندگی پر نہ پڑے۔ گھر آتے منیب اس سے کہنے لگا کہ میں تمہیں طلاق دے کر تم جیسے گندی عورت سے جان چھڑوا لوں گا، لیکن اگلی لمحے آئمہ ہنس کر کہنے لگی اور یہ لینا کیا جتنا آسان ہے بھول گئے کیا؟ اگر تم نے مجھے طلاق دی تو حق مہر کے طور پر تمہیں مجھے 10 کروڑ روپے دینا ہوں گے۔ یہ سن کر منیب چپ ہو چکا تھا۔ اسے اپنا مستقبل سیاہ نظر آ رہا تھا۔ وہ وہیں پر سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا، اور جاوید صاحب اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اسے یہی کہہ رہے تھے کہ جب ایک معصوم بچی کی زندگی خراب کرو گے، اپنے خاندان کو اجاڑو گے تو یہی ہوگا۔ چلو بیگم سامان پیک کرو، ہم بھی یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی زندگی برباد کر چکا تھا، جبکہ حیدر اور زمل دونوں ہی اپنی زندگی میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ساری خوشیاں جو زمل کو لگتا تھا کہ منیب اسے دیکھ سکتا ہے، اصل میں سے حیدر نے دے دی، اور اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ بعض دفعہ ہم خدا سے ضد کر کے جو چیز لیتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ بے شک خدا کے فیصلے بہترین ہیں، اور اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ باکمال ہوتا ہے۔ تو ڈیئر ریڈرز، آپ کو زمل، منیب اور حیدر کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور شاید آپ نے اپنے آس پاس معاشرے میں منیب جیسے لوگ بھی دیکھ رکھے ہوں گے جن کا کام صرف اور صرف شک کرنا ہوتا ہے۔ حقیقت میں تو لڑکی اپنے گھر والوں کے کہنے پر مجبور اور بے بس ہو کر ایسے مرد کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے۔ بہت کم ہی ہوتی ہیں جو ایسے شوہروں سے علیحدگی اختیار کرتی ہیں۔ آپ کو زمل اور حیدر کا ساتھ کیسا لگا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں۔ اللہ حافظ۔